قال اللہ تبارک و تعالی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین وقال عز من قائل وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ فضیلت مآب علماء کرام اور بہت ہی لائق تکریم اور قابل احترام احباب گرامی حضرات، سامعین و حاضرین اور ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسانوں کی تخلیق کا جو مقصد بیان فرمایا ہے وہ قرآن مجید کے اندر بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ جن اور انسان یہ دونوں باشعور اور بااختیار مخلوقات اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمائی ہیں کہ یہ اللہ کی عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق، اور اللہ رب العزت نے فرمایا میں ان سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا۔ وما اريد ان يطعمون، اور نہ ہی میں ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں، یعنی ان کے رزق کی ذمہ داری بھی ان کے اوپر نہیں ہے اور اللہ بھی ان کا محتاج نہیں ہے کہ یہ اللہ کو کھلائیں۔ اور قرآن مجید میں یہ مکی صورت ہے، سورۃ الذاریات، سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے، اس میں جو سب سے پہلا حکم اللہ رب العزت نے فرمایا ہے پورے انسانوں کو مخاطب کر کے وہ یہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو انسان اس لیے وجود میں آیا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ اللہ کی عبادت یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے، لیکن شیطان جو انسان کا دشمن ہے اس نے یہ چیلنج کیا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے سیدھے راستے کے اوپر بیٹھ جاؤں گا ان کی راہ مارنے کے لیے اور ان کو تیرے راستے پہ نہیں آنے دوں گا۔ صراط مستقیم کیا ہے یہ بھی قرآن نے بتا دیا، سورہ آل عمران میں بھی اور سورۃ الزخرف 25ویں پارے میں اور 30ویں پارے میں دونوں جگہ اللہ رب العزت نے بتایا۔ سورہ یاسین میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی۔ سورہ یاسین میں فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کے بیٹو کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا دشمن ہے، اس کے بندے نہ بننا۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اللہ فرماتے ہیں میری عبادت کرنا۔ ھذا صراط مستقیم، میری عبادت کرنا یہ ہے صراط مستقیم۔ اور شیطان نے کیا کہا کہ میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، انہیں اس کی طرف آنے نہیں دوں گا۔ اور دوسری جگہ سورہ زخرف میں، سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ اور ہم آپ سب نماز میں کتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟
اور اللہ سے دعا کرتے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم کی رہنمائی فرما دے۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ ہے سیدھا راستہ کہ انسان اللہ کا بندہ بن کے جیے، اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارے۔ لیکن انسان دنیا میں آ کے اللہ رب العزت کا بندہ بننے کی بجائے کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ خود خدا بن جاتا ہے، کہتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، خود خدا بن جاتا ہے۔ اور آج کا یہ جو دور ہے 21ویں صدی 2020، یہ جو 21ویں صدی چل رہی ہے، جس میں انسان نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر یہ سمجھتا ہے کہ میں وہاں پہنچ گیا ہوں کہ میں نے اسپیس کے اندر سیٹلائٹ چھوڑے ہوئے ہیں اور راکٹ اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ میں نے پوری دنیا کو کھنگال لیا ہے، اور اتنا میں پاورفل ہو گیا ہوں کہ سمندر کی تہہ میں اتر کے دیکھ لیا ہے، زمین کے اندر جھانک کے دیکھ لیا ہے، فضا کے اندر سب کچھ جا کے دیکھ لیا ہے۔ اس دور کی سب سے بڑی چیز خود انسان ہے۔ یہ فلسفہ ہے، یہ ایک فلسفہ ہے جو اس دور کا سب سے بڑا مقبول فلسفہ ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے جی؟ ہیومنزم، انسانیت۔ انسان اصل ہے، انسان کی چلنی چاہیے، اس کی مرضی چلے۔ انسان کو خوش ہونا چاہیے، وہ زندگی میں خوش ہونے کے لیے آیا ہوا ہے۔ انسان ہے جو اس کے جی میں آئے اسے کرنے کے لیے آزاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس دور کا فلسفہ ہے، یہ اس دور کی تھیوری اور علم ہے، یہ اس دور کی انسانیت کی فکر ہے، جسے بہت بڑی اکثریت نے مان لیا، اور جنہوں نے نہیں مانا انہیں منوانے کے لیے ورلڈ آرڈر کے ذریعے مجبور کیا جا رہا ہے کہ اسے مانو، اسے مانو کہ اس کائنات کے اندر اصل انسان ہے، اصل انسان ہے۔ یہ کائنات انسان کے گرد گھومتی ہے، انسان کے لیے سب کچھ ہے، اور انسان یہاں جو چاہے کرے، جیسے چاہے زندگی گزارے۔ یہ آزاد ہے، یہ خود مختار ہے، یہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، یہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، یہ کسی کا پابند نہیں ہے، یہ آزاد ہے۔ یہ فلسفہ ہے اس دور کا، جس کو اکثریت نے مانا۔ امریکہ کا جو مسلم فلسفہ ہے وہ یہی ہے، بلکہ پورے یورپ کا یہی ہے، چائنا کا، جاپان کا، کوریا کا یہی ہے، رشیا کا بھی یہی ہے، اور ہم بھی ان کے پیچھے ہیں۔ جدھر وہ ہیں ہم بھی ان کے پیچھے ہیں، ہم بھی ان کے پیچھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آزادی کا دور ہے، مساوات کا دور ہے، خود مختاری کا دور ہے، خوشی کا دور ہے، کہ انسان خوشی کی زندگی گزارے۔ یہ کیا ہے کہ قدغنیں لگائی ہوئی ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، ادھر نہیں جانا، وہ نہیں۔ انسان ہے جو جی میں آئے کرے، جو جی میں آئے کرے۔ یہ انسان خود خدا بنا ہوا ہے کہ میں اپنی مرضی کروں، کر نہیں سکتا ہے، مجبور۔ مجبور کیسا ہے کہ ایک کرونا نے ساری دنیا کو بے بس کر دیا۔ مجبور اتنا ہے، لیکن غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، اپنی طاقت کا غلط اندازہ کرتا ہے، ذرا سی طاقت ملتی ہے اور آپے سے باہر ہو کے اکڑ جاتا ہے، کہتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تیری ہوا بند ہو جائے، تیرا پیشاب بند ہو جائے، تیرا پخانہ بند ہو جائے، تیرے دل کی دھڑکن رک جائے، تیرے اندر ایک وائرس گھس جائے، ساری دنیا گھوم کے پھر لے اور ساری دنیا کے وسائل استعمال کر کے دیکھ لے، تو بے بس ہے، تیرا پیشاب جاری نہیں ہو سکتا، تیرا پخانہ جاری نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے دیکھا، ایسے لوگ ہوئے جن کا پخانہ بند ہو گیا، کوششیں کی، نہیں جاری ہوا، جاری ہوا تو منہ کے ذریعے جاری ہو گیا، منہ کے ذریعے پخانہ آتا ہے، بیگ لگا ہوا ہے پخانے کے لیے، نہیں چلتا نظام۔ کون چلاتا ہے اس نظام کو؟ اللہ چلاتا ہے۔ وہ ہے اس کائنات کا خالق، فرما روا، پروردگار، انسان کو پیدا کرنے والا، اسے وجود بخشنے والا اور اس کی دھڑکنوں کو کنٹرول کرنے والا۔ یہ دل دھڑکتا ہے کس کے دھڑکانے سے؟ اس اللہ کے دھڑکانے سے۔ اس لیے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں، جھوٹ سمجھتے ہیں، جھوٹ سمجھتے ہیں۔
اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اوروں کو خدا بنایا ہوا ہے۔ کئی تو اس دور کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو شیطان کے پجاری کہتے ہیں، خود اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ہم شیطان کے پجاری ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے اپنے شکلیں بھی بنائی ہوئی ہیں شیطان کے پجاریوں والی، اپنے آپ کو شیطان کے پجاری کہتے ہیں۔ ویسے ہم لوگ جو عام انسان ہیں وہ شیطان پر لعنت کرتے ہیں شیطان کے اوپر، لیکن پیچھے شیطان کے چلتے ہیں۔ لعنت کرتے ہیں شیطان کے اوپر لیکن پیروی شیطان کی کرتے ہیں، بات اس کی مانتے ہیں، جو وہ کہتا ہے اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ نے قرآن میں شکوہ کیا ہے، فرمایا فتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو۔ اے ظالمو، تمہیں کیا ہو گیا؟ شیطان اور اس کی اولاد کو تم نے دوست بنا لیا اور وہ تمہارا دشمن ہے۔ مجھے چھوڑ کر جو میں تمہیں بنانے والا، تمہیں نوازنے والا، تمہیں مقام دینے والا، تمہیں عزتوں، رفتوں، کرامتوں اور سرفرازیوں سے سر بلند کرنے والا، مجھے چھوڑ کے تم نے شیطان کو دوست بنا لیا اور اس کو دوست بنایا جو تمہارا دشمن ہے۔ اور اس کی دشمنی، اللہ اکبر، دنیا میں بھی تمہارا دشمن، قیامت والے دن بھی تمہارا دشمن ہوگا، اور اس دن کہے گا اللہ اکبر کہ میرا تو تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، تم نے میری مان لی، اس اللہ کی چھوڑ کر مجھے نہ برا کہو، اپنی عقل کا ماتم کرو اور اپنے آپ کو کاٹ کے کھاؤ کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر مجھے دوست بنایا، اپنے دشمن کو دوست بنایا۔ تو شیطان کے پجاری موجود ہیں، کئی تو کھلے پجاری ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سیٹنک ہیں، ہم شیطانی ہیں، شیطان کے پوجا کرنے والے۔ اور کئی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ شیطان پہ لعنت، لیکن دوستی شیطان کے ساتھ، شیطان کے ساتھ دوستی کیا، وہ انسان کے روپ میں شیطان ہیں، انسان کے روپ میں شیطان ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے ہر روز چھوٹے بچوں کے ساتھ، چھوٹی بچیوں کے ساتھ، معصوم عورتوں کے ساتھ، بہو بیٹیوں کے ساتھ، سڑکوں کے اوپر، آبادیوں کے اندر، ویرانوں کے اندر کیا ظلم ہو رہا ہے؟ کون ہے یہ شیطان نہیں ہے انسان کے روپ میں، شیطان ہے یہ انسان کے روپ میں، یہ انسان کے روپ میں شیطان ہے۔ اس کو تو اللہ نے کہا تھا تو میرا بندہ ہے، تو اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوا ہے۔ کبھی تو یہ خود خدا بن بیٹھا، کبھی شیطان کو دوست بنا کے اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ اور اکثریت جو ہے انسانوں کی دو چیزوں کی پوجا کر رہی ہے، دو چیزوں کی پوجا ہو رہی ہے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ۔ اللہ کو چھوڑ کر بھول گئی دنیا، اللہ کو بھول گئی دنیا۔ نسوا اللہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فانساہم انفسہم، اللہ نے ان کو سزا دی کہ اللہ نے ان کو ان کی انسانیت ہی بھلا دی، کہ وہ یہی بھول گئے کہ ہم انسان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم کس لیے دنیا میں آئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، بھول گئے۔ دنیا میں آئے انسان، اللہ نے ان کو پیدا کیا، لیکن وہ دنیا میں آئے شیطان بن گئے، وہ دنیا میں آئے جانور بن گئے، درندے بن گئے، درندوں سے بھی بڑھ کر درندے بن گئے، ایسی سفاکیاں اور ایسی درندگیاں اور ایسی وحشتیں کرنے والے کہ درندے بھی وہ نہیں کرتے جو انسان کرتا ہے، ایسا ظلم، ایسی زیادتی اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے انسان؟ درندے ایسا نہیں کرتے جو انسان کر رہا ہے۔ اور بے عقل، نادان، جاہل، بے وقوف، احمق، پرلے درجے کا بے عقل، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اولئک کالانعام، اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہیں سمجھتے نہیں، اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں، آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں سنتے نہیں، سننے کے باوجود بہرے ہیں، دیکھنے کے باوجود اندھے ہیں، بھیجے کے باوجود عقل نہیں ہے۔ اولئک کالانعام، یہ انسان نہیں، دو ٹانگوں پہ چلنے والا انسان نہیں،
یہ چوپایا ہے، ڈنگر ہے، ڈھور ہے، یہ جانور ہے۔ جانور تو پھر بھی اچھا ہے، جسے اپنے مالک کا پتہ ہے، اس مالک کا بھی فرما بردار ہے، اور جس کی خدمت پر اس نے تمہیں لگا دیا ہے، جس کی خدمت پر گھوڑے کو لگا دیا، گدھے کو لگا دیا، اونٹ کو لگا دیا، بھینس کو لگا دیا اور گائے کو لگا دیا۔ یہ خدمت کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ گائے بھینس خدمت کرتی ہے، گدھا گھوڑا خدمت کرتا ہے، اونٹ خدمت کرتا ہے، تیری خدمت کرتا ہے۔ اس نے اس کو تیری خدمت پہ لگایا ہے، وہ اپنے مالک کو بھی پہچانتا ہے، تیری بھی خدمت کرتا ہے، اور تو اللہ اکبر، یہ سب کچھ جو اس نے تیرے لیے پیدا کیا، اس سب کا کھا کے، اس سب کا استعمال کر کے اسی کو بھولا ہوا ہے، اسی کو بھولا ہوا ہے۔ اس کی فرما برداری یاد نہیں، اس کی شکر گزاری یاد نہیں، اس کے سامنے جھکنا یاد نہیں، اس کا حکم ماننا تمہیں یاد نہیں۔ اس کا حکم آتا ہے تو اکڑ جاتا ہے، نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ میرا دل نہیں چاہتا۔ وہ بلاتا ہے، آ تو آ میری ملاقات کے لیے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات کا بلاوا ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات کا بلاوا ہے۔ آپ کو کوئی کارڈ بھیجے، ڈی سی یا سی پی او، پولیس کا بڑا آفیسر یا کوئی اور علاقے کا بڑا ذمہ دار، کمشنر بھیج دے، ڈپٹی کمشنر بھیج دے، اے سی بھیج دے، تحصیلدار بھیج دے، ایس ایچ او بھیج دے کہ جی آئیے معززین شہر کی میٹنگ ہے، آپ کو اس میں دعوت دی جاتی ہے۔ جاتے ہو اس میں؟ سارے جاتے ہو اور خوش ہوتے ہو، مجھے کارڈ آیا ہوا ہے، خوش ہوتے ہو۔ اور جو سارے شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، سارے جہانوں کا شہنشاہ ہے، سارے انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ تو تمہارے محتاج ہیں نا، یہ تمہارے محتاج ہیں، تمہارے ٹیکس سے ان کو تنخواہ ملتی ہے، اور تم ہو تو ان کی افسری ہے، اور تم نہ ہو تو ان کی افسری کہاں ہوگی؟ ہاں؟ اور جب تک یہ افسری ہے اس وقت تک تو صاحب سلام، اور جس دن افسری ختم، وہ لوگوں نے مقولہ بنایا ہوا ہے، تحصیلدار دی کتی مر گئی تو سارا پنڈ اکٹھا ہو گیا۔ یہ تو تحصیلدار ریٹائرڈ ہو کے فوت ہوا تو پھر کوئی زیادہ چکر والا کوئی نہیں سیے گا۔ دیکھا ہے لوگوں نے دیکھا ہے، یہ تمہارے بغیر کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن یہ تمہیں بلائے تو تم فوراً جاتے ہو، لیکن وہ بلاتا ہے تو تو سنتا ہی نہیں، تو سنتا ہی نہیں۔ اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ آج لوگ اللہ کی عبادت بھول گئے اللہ کی عبادت۔ کس چیز کی بندگی ہو رہی ہے؟ کچھ تو خود خدا بنے ہوئے ہیں، انہوں نے تو بالکل بندگی کا راستہ ہی چھوڑ دیا۔ کچھ شیطان کے بندے بنے ہوئے ہیں، اور کچھ انسان کے بھیس میں شیطان ہیں، لگتے ہیں وہ انسان، لیکن وہ انسان نہیں، وہ شیطان ہے۔ بلکہ کئی تو ایسے ہیں کہ جن کو شیطان بھی دیکھ کے شرماتا ہوگا کہ ہیں یہ اتنا آگے نکل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اکثریت ایسی ہے جنہوں نے اللہ کی بندگی چھوڑ کر دو چیزوں کی بندگی اختیار کی ہوئی ہے۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ دو چیزیں نوٹ کر لیں، دو چیزیں۔ ایک شہوات، انسانی خواہشات۔ خواہش کس کی؟ کھانے کی خواہش، اچھے کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش اور جینے کی خواہش۔ ضرورت ہے انسان کی، انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی ہو، کھانا پینا بھی انسان کی ضرورت ہے، اور پھر کھانے پینے کے بعد جنس کی خواہش۔ میرے لیے جنسی تسکین کا سامان ہونا چاہیے۔ عورت کہتی ہے میرے لیے میرا ساتھی شریک زندگی پارٹنر ہونا چاہیے، مرد کہتا ہے میرے لیے رفیقہ حیات میری شریک زندگی ہونی چاہیے، زندگی سکون سے گزرے۔ جنسی خواہش، کھانے پینے کی خواہش، جنس کی خواہش اور چودر کی خواہش۔ بڑا بن کے رہوں، میرا سٹینڈرڈ اونچا ہو، میری زندگی کے اندر میرا مقام اونچا ہو، لوگ مجھے دیکھیں، میاں صاحب، سیٹھ صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، رانا صاحب، فلانے صاحب، میرا زندگی کے اندر سٹیٹس بہت اونچا ہو، سوسائٹی سٹیٹس اونچا۔ یہ خواہش ہے، یہ خواہش ہے۔ چودر کی خواہش، کھانے پینے کی خواہش، جنس کی خواہش اور ضرورتیں ہیں۔ کیا سواری کی ضرورت ہے؟ سواری کی ضرورت ہے، اس کی خواہش ہے، اچھی ہے، ٹھیک ہے، ضرورت انسان کی پوری ہو جاتی ہے، لیکن
پھر کہتا ہے نہیں میرے پاس پہلے کہتا تھا کہ چلو سائیکل ہی ہو جائے، پھر موٹر سائیکل، پھر گاڑی، اور پھر پتہ نہیں کون کون سی گاڑیاں، مجھے تو نام بھی نہیں ان کے آتے، ہاں؟ اور پھر کہتا ہے میرے پاس ہیلی کاپٹر ہونا چاہیے، میرے پاس جہاز ہونا چاہیے، اور پھر اسی پہ نہیں کہتا میرا بحری جہاز بھی ہونا چاہیے، میرا بحری جہاز بھی ہونا چاہیے، میرا ہوائی جہاز بھی ہونا چاہیے۔ یہ خواہشیں سواریوں کی خواہشیں، ان خواہشات کا بندہ ہے انسان۔ اور ایک اور بڑا معبود ہے جو اس دنیا میں سب سے بڑا معبود ہے اور جس کی سب سے زیادہ پوجا ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ پیسہ، 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 پیسہ۔ ساری دنیا اس پیسے کے سامنے سجدہ ریز، ساری دنیا اس پیسے کی پجاری، یہ پیسہ پوجا جا رہا ہے۔ ویسے تو ڈالر کے اوپر لکھا ہوتا ہے وہی ٹرسٹ ان گاڈ، لیکن ان کا گاڈ کیا ہے؟ ڈالر۔ ان کا بھی یہی اور ہمارا بھی یہی، ہم بھی اسی ڈالر کے لیے ان کو کہتے ہیں جو تم کہتے ہو کرنے کے لیے تیار ہے، جو کہتے ہو ماننے کے لیے تیار ہے۔ ڈالر جو ہے، اس ڈالر کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، بندے ہیں تو وہ بھی دے دیتے ہیں۔ اور انہوں نے تو ہمارے بارے میں کہہ دیا، کیا کہا؟ یہ ایسی قوم ہے $500 کے عوض میں ماں بیچ دیں گے۔ ہائے، اس قوم کی یہ ذہنیت ہوگی، $500 کے بدلے میں ماں بیچ دیں گے۔ یہ قیمت ہے ان کی، یہ ذہنیت ہے ان کی، یہ پجاری، یہ پیسے کے پجاری ہیں۔ اور پیسے کی پوجا گاہیں یہ بڑے بڑے شاپنگ مال، یہ پلازے، یہ فیکٹریاں، یہ بزنس امپائر جتنے ہیں، یہ پیسے کی پوجا کی جگہ ہیں جہاں ساری دنیا جا کے سجدہ کرتی ہے۔ اللہ کی بندگی کون کرتا ہے؟ اذانیں ہوتی ہیں، مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں ویران ہیں، بازار بھرے ہوئے ہیں۔ جمعے کا دن ہے، 8ویں دن جمعہ آتا ہے، اور یہ ایسا دن ہے اللہ نے کہا نہیں فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ جب جمعے کے دن اذان ہو جائے تو فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، سارے اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو، سارے اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کو یاد کرنے کی طرف چلے آؤ۔ لیکن ہماری مارکیٹیں بھی کھلی ہوتی ہیں، اور اگر کسی جگہ مارکیٹ بند ہے، جمعے کو دن مارکیٹ بند ہے لیکن مسجدیں پھر بھی ویران ہیں، اور اگر کوئی آتے بھی ہیں تو وہ ٹائم دیکھ کے آتے ہیں کہ جمعہ نہیں پڑھنا، صرف زور کی نماز پڑھنی ہے، زور کی نماز میں شامل ہونے کے لیے آتے ہیں، آخر میں آتے ہیں۔ باقی سارے کو گھروں میں پڑا ہوا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی لوگوں نے پروگرام بنائے ہوئے کہ ہم نے یہ کرنا، ہم نے وہ کرنا ہے۔ عبادت کرنے والے مسلمانوں میں کتنے ہیں؟ ذرا سوچے تو صحیح۔ اور کس کی پوجا ہو رہی ہے؟ دن رات جس کی پوجا کے لیے ہر وقت ادھیڑ بن میں لگا ہوا ہے دماغ، اور جس کے لیے ہر وقت کیلکولیشنیں ہو رہی ہیں، جس کے لیے ہر وقت جو ہے انسان پروگرامنگ کر رہا ہے، جس کے لیے ہر وقت منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں، جس کے لیے پیش بندیاں ہو رہی ہیں، جس کے لیے سوچا جا رہا ہے اپنے لیے، بچوں کے لیے، دامادوں کے لیے، بہوؤں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے۔ کیا ہے؟ پیسہ، دولت۔ کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے وہ جو چاہے کر لے، جو چاہے کر لے۔ پیسہ، اللہ اکبر، یہ قاضی الحاجات ہے، یہ قاضی الحاجات ہے۔ وہ اقبال کا شعر تو مجھے یاد نہیں اس وقت کہ تم کہتے ہو کہ یہ پیسہ قاضی الحاجات ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ آپ کو یاد ہے وہ شعر؟ کیوں عبداللہ؟ اللہ اکبر۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ قاضی الحاجات ہے، اور ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم اقتصادی طور پر کمزور ہیں۔ اقبال نے کہا اللہ اکبر، اے مسلمان، دنیا میں تیرا زوال، اس امت کا زوال بے زری سے نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ تو نے اپنے معبود کے ساتھ تعلق توڑ لیا ہے، تو نے اپنے معبود سے ساتھ رشتہ ہی اپنا توڑ لیا ہے، بھول گیا ہے اس کو تو، اور اس نے تجھے تیرا وجود ہی بلا کے رکھ دیا ہے کہ تو کیا تھا؟ تو تو انسان تھا، تو تو مسلمان تھا، تو تو محمدی تھا، تو تو وہ مسلمان تھا جسے اللہ رب العزت نے سارے انسانوں میں سے چن لیا تھا، تو خدا کا چنیدہ برگزیدہ تھا۔ تو اس کو بھول گیا تو پھر اس نے بھی تمہیں چھوڑ دیا۔ اب دنیا میں مسلمانوں کی جو حیثیت ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو جو دوسری چیز جس کی پوجا کر رہا ہے انسان، وہ کیا ہے؟
پیسہ. تو انسان اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوا ہے، اور اللہ کی بندگی اگر کرنی ہے تو لا الہ الا اللہ، صرف معبود برحق وہ ہے، باقی سارے معبود جھوٹے. میں خود بھی اگر نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کروں تو جھوٹا، اگر میں کسی اور کو خدا بناؤں تو جھوٹا. اور جتنے معبود ہیں دنیا کے اندر سب جھوٹے، زندہ بھی جھوٹے اور مردے بھی جھوٹے، سارے جھوٹے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، بت کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. بت کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. اس لا الہ الا اللہ کے اندر کس چیز کی نفی کر کے انسان سب کو ختم کر کے صرف ایک اللہ کی بندگی کا، اس کی الوہیت کا اور اپنی عبودیت کا عہد کرتا ہے اور اقرار کرتا ہے. انسان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں، جانتا ہی نہیں انسان اس بات. اللہ اکبر. یہ اقبال نے بات کہی ہے تو کہتا ہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. اگرچہ لوگوں نے اللہ کی بندگی چھوڑ دی ہے اور بت سجا لیے ہیں، دل میں بسا لیے ہیں، اور تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، کیا علاج ہو تیرے دماغ کے بت خانے کا. یہ سارا کچھ ہے، لیکن ہم نے تو لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور کہنا ہے سمجھ کے، اور کہنا ہے یقین کے ساتھ، اور کہنا ہے اللہ اکبر اس عزم کے ساتھ کہ یا اللہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت اور یقین نصیب فرما دے، اور اسی پہ زندہ رکھ اور اسی پہ موت دینا، اور یا اللہ یہ کہتے ہوئے دنیا سے لے جانا. اور یہ تب ہی انسان کو یقین کے ساتھ کہنا نصیب ہوگا جب انسان نے لا الہ الا اللہ کو دل میں اتارا ہوا ہو، سمجھ کے اتارا ہوا ہو. تو انسان پیدا ہوا ہے اللہ کی بندگی کے لیے. وقت بہت تھوڑا ہے، اس لیے اس موضوع پر میں اور زیادہ گفتگو نہیں کرتا. ایک انسان کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کی بندگی، اور مسلمان صرف اللہ کی بندگی کے لیے نہیں پیدا ہوا، اس کے ساتھ اس کی ایک اور بھی ذمہ داری ہے. اور وہ کیا؟ اس نے اللہ کی بندگی خود کرنی ہے اور لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینی ہے. دعوت بھی اس کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ الحج کے اندر 17ویں سپارے کا آخر ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. یہاں سجدہ ہے، سارے سجدہ کر لیں، میں بھی کر لیتا ہوں، آپ بھی کر لیں. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. رکوع، سجود، نیکی کے کام، یہ سب اللہ کی عبادت ہیں. اور اس کے ساتھ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور اللہ کے راستے میں کوشش کرو جیسے کوشش کرنے کا حق ہے. یہ اللہ کے راستے کا جہاد، یہ اللہ کے راستے کی کوشش کیا ہے؟ کبھی اللہ اکبر، کبھی تو یہ کوشش یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں انسان گالیاں کھائے، پتھر کھائے، لوگوں کے تانے سنے، دعوت دے جیسے نبیوں نے دی. اور کبھی اس کے لیے یہ ہے کہ اگر تیر، تفنگ، تلوار اور نیزے کے زخم بھی اس راستے میں اٹھانے پڑے تو اس کے لیے بھی انسان اٹھائے. یہ دعوت اور جہاد، یہ اللہ کے راستے کی جد و جہد، یہ اس امت کا کام ہے، یہ اس امت نے کرنا ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم. اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کام کے لیے. اس امت کے سر پہ اللہ رب العزت نے تاج سجائے ہیں. ایک یہ کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، خیر امت. اور دوسرا هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے.
تمہیں بہترین بنایا اور بہترین بنا کے تمہیں چن لیا۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا انتخاب کرنا اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کا اجتباع کرنا۔ انتخاب کا معنی ہوتا ہے آپ ایسے کر کے کسی چیز کو چک لیں، اٹھا لیں، اور ایک ہوتا ہے اجتباع، دیکھیں، جائزہ لیں اور پھر اس میں سے چوز کر لیں۔ ہر چیز کو دیکھ کے جو سب سے اچھی لگے اسے آپ چوز کر لیں، یہ میرا چوائس ہے، یہ میری چوزنگ ہے، یہ میں نے اس کو چوز کر لیا۔ یہ اجتباع ہوتا ہے۔ محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مصطفیٰ بھی ہیں اور اللہ کے مجتبیٰ بھی ہیں، سارے انسانوں میں سے چنے ہوئے ہیں، اور اللہ نے تمہیں بھی چنا ہے۔ اس لیے ایک تو اللہ نے مسلمان بنایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کا راستہ دکھایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے اس پہ چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، صحیح معنوں میں مکمل طور پہ چلنے کی توفیق دے دے اپنی رحمت کے ساتھ۔ اور دوسرا، اللہ رب العزت نے تمہاری یہ ذمہ داری لگائی کہ جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے لیے کوشش کرو جیسے کوشش کرنے کا حق ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے دین کی شہادت، دین کی گواہی، دین کی دعوت، دین کی طرف لوگوں کو بلانا، خود دین پہ چلنا، لوگوں کے سامنے دین کی گواہی دینا، زبان کے ساتھ بھی اور عمل کے ساتھ بھی، زبان کے ساتھ بھی اور عمل کے ساتھ بھی۔ اور دین کی گواہی کون دے گا؟ جس کو دین کا علم ہوگا۔ بے علم گواہی دے گا؟ وہ مشہور لطیفہ ہے نا، وہ مشہور لطیفہ ہے، جب پاکستان وجود میں آیا تو وہ کسی خان صاحب نے نا، وہ کسی ہندو کو کہا، وہ کافر کا بچہ کلمہ پڑھو، کہتا پڑھاؤ، کہتا بدبخت مجھے بھی نہیں آتا، کیا کروں؟ یہ حالت ہے ہماری، یہ حالت ہے ہماری۔ اللہ اکبر، کلمہ بھی نہیں آتا، اور اگر آتا ہے تو کلمے کا معنی نہیں آتا، کلمے کی شرطوں کا پتہ نہیں ہے، کلمے کے مفہوم کا پتہ نہیں ہے، کلمے کے تقاضوں کا پتہ نہیں ہے۔ کیا کلمہ پڑھا ہے آپ نے؟ کیا کلمہ پڑھا ہے آپ نے؟ کلمہ تو یہ ہے کہ پھر جس وقت انسان پڑھے تو پھر یہ انسان کے اندر اتر جائے اللہ کی توحید، اور اللہ کی توحید جب اتر جاتی ہے تو پھر کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ اس توحید کو انسان کے اندر سے نکال نہیں سکتی، پوری دنیا اس کے سامنے کھڑی ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام، قوم عاد کو اللہ کہتے ہیں یہ پیغمبر دیے، انہوں نے پوری قوم کو چیلنج کر کے کہا کہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا واخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ جاؤ، میرا اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، کیدونی جمیعا ولا تنظرون، جو تم کرنا چاہتے ہو کر لو، مجھے ایک لمحے کی مہلت نہ دو، میرا اللہ کے اوپر بھروسہ ہے۔ یہ ہے توحید۔ اور ٹیلی فون آئے، جرنیل صاحب ڈھیر، تمغے لگے ہوئے ہیں، کیا فائدہ ہے ان تمغوں کا؟ کیا فائدہ ہے ان تمغوں کا؟ اور اتنی بڑی فوج، اتنی بڑی طاقت، اور دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیا کلمہ پڑا ہوا ہے؟ کیسا دباؤ ہے؟ کیسا دباؤ ہے؟ چھوڑیے ان باتوں کو، یہ تو ان کی باتیں ہیں جو بیچارے کہتے ہیں کہ ہم بڑے مجبور ہیں۔ میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم بھی کہتے ہیں جی مجبور ہو گئے، فلاں نے مجبور کر دیا، فلاں نے۔ جو کلمہ پڑھنے والا، اللہ کو ماننے والا ہے، وہ مجبور ہو جائے؟ کیسے مجبور ہو جائے؟ تو خیر بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں چنا ہے، اللہ کا بندہ بن جائے، جو اللہ کا بندہ بن جائے پھر اللہ رب العزت اس کا بن جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کا بن جاتا ہے۔ اور اللہ کس کا بنتا ہے؟ اللہ رب العزت کی شرط یہ ہے کہ بندے پہل تجھے کرنی ہے، اوپننگ تمہیں کرنی ہے، آغاز تم نے کرنا ہے، ابتدا تم نے کرنی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا بندہ من تقرب الیہ شبرن، جو چل کے میری طرف ایک بالش پڑتا ہے، تقربت الیہ ذراعن، میں ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں۔ جو ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے میں اتنا اس کی طرف آتا ہوں، اور جو چل کے آتا ہے میں بھاگ کے آتا ہوں، اسے لے لیتا ہوں۔ تو آ تو صحیح اللہ کی طرف، لیکن پہل تمہیں کرنی ہوگی، پہل تمہیں کرنی ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت زیادہ کرم نوازی کرتے ہیں، لیکن پہل تم نے کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے۔ اگر سارے کے سارے مل کے کافر ہو جائیں، اللہ کا کچھ بگڑتا ہے؟ اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اور سارے کے سارے مل کے مسلمان ہو جائیں،
اور اللہ کے فرما بردار ہو جائیں اور اللہ ان کو جنت دے، اللہ کی جنت ختم ہو جائے گی، اللہ کے خزانوں میں کمی آ جائے گی۔ سب کو جنت دے کے اس کی جنت تنگ نہیں پڑنی، اور سب کو جہنم میں پھینک کے اس کی جہنم بھی تنگ نہیں پڑنی۔ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے وہ، نہ اسے کسی کی عبادت کی ضرورت، نہ کسی کی فرما برداری کی ضرورت، نہ کسی کی شکر گزاری کی ضرورت، نہ کسی کی نافرمانی کا خطرہ، نہ کسی کی بغاوت کا خطرہ۔ جو چاہے کوئی کر لے وہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز مطلق ہے۔ یہ جو کچھ میں اور تم کرتے ہو کس لیے؟ اپنے لیے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھا کرتا ہے اپنے لیے، ومن اساء فعلیہا، جو برا کرے گا اسی پر، اسی پر۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت والا راستہ قبول کرتا ہے اپنا بھلا کرتا ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، الٹا جائے گا تو خود ہی گڑھے میں گرے گا، میرا کیا بگڑے گا، میرا کیا بگڑے گا۔ اپنا فائدہ کرتے ہو، لیکن وہ مہربان اتنا ہے کہ اس کی طرف آؤ تو وہ نوازتا ہے، وہ نوازتا ہے۔ اس لیے اس امت کا دوسرا کام یہ ہے کہ عبادت کے ساتھ اس نے دعوت دینی ہے، اور دعوت کے لیے، عبادت کے لیے بھی امت کے اندر فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم عبادت سے بیگانہ ہو گئے، عبادت سے غافل ہو گئے، عبادت کو بھول بیٹھے، پیسے کی عبادت کر رہے ہیں، خواہشات کی عبادت کر رہے ہیں، مفادات کی عبادت کر رہے ہیں، کرسیوں کی عبادت کر رہے ہیں، عہدوں کی عبادت کر رہے ہیں، وڈیروں کی عبادت کر رہے ہیں، معاشرے کی، سوسائٹی کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت بھولے ہوئے ہیں۔ اس عبادت کو بھی اپنے دلوں کے اندر صحیح مفہوم کے ساتھ زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو بھی اللہ کی بندگی کی طرف بلانے کی ضرورت ہے۔ لوگ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، غافل ہیں، نادان ہیں، بے سمجھ ہیں۔ ان کو بلانا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی خیر خواہی کریں۔ اور سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے کہ جو جہنم میں جا رہا ہے اس کو جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کے راستے پہ اپنے ساتھ لے چل۔ اس سے بڑی کوئی خیر خواہی ہے؟ سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے۔ اور پوری کی پوری دنیا، سب کے سب لوگوں نے جہنم کے اوپر سے گزر کے جنت میں جانا ہے۔ جہنم کے اوپر سے گزر کے دنیا نے، لوگوں نے جنت کے اندر جانا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی لوگ تو ایسے تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، جنت میں جا کے پوچھیں گے کہ جہنم کے اوپر سے گزرنا تھا کب گزرے، پتہ ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا، ایسے گزر گئے جیسے بجلی اللہ اکبر کون جاتی ہے، بجلی کسی تیزی کے ساتھ گزر گئے۔ یہ تو اس لیے کہ ہماری نظر میں سب سے زیادہ تیز بجلی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلنا۔ اور کئی جو ہے وہ اس طرح گزریں گے کہ گرتے پڑتے نکل جائیں گے، لیکن بہت سارے جو ہے نا وہ نیچے گر جائیں گے اور جہنم کے اندر پھر اپنی اپنی سزا بھگت کے نکلیں گے، اپنی اپنی سزا بھگت کے نکلیں گے۔ اس لیے جہنم سے بچنا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی یہ نہیں کہ گھر کا مکان بن جائے، کامیابی یہ نہیں کہ بیٹے کا روزگار لگ جائے، کامیابی یہ نہیں ہے کہ بچوں کی شادیاں ہو جائیں، کامیابی یہ نہیں ہے کہ یہ ہو جائے، یہ وہ ہو جائے۔ یہ عارضی چیزیں ہیں، کئی دفعہ مشکل بن جاتی ہے، انسان کئی دفعہ مشکل بن جاتی ہے، جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے اور اسی کے اندر اس کے لیے آزمائش پیدا ہو جاتی ہے۔ بہر اللہ رب العزت دنیا کی نعمتیں دے، اللہ سے ہم مانگتے ہیں، لیکن کامیابی جو ہے وہ اصل آخرت کی کامیابی ہے، اصل آخرت کی کامیابی ہے۔ اور آخرت کی کامیابی کے ساتھ اگر ہم اللہ کی عبادت کرنے والے اور اللہ کی بندگی کی دعوت دینے والے اور لوگوں کو اللہ کی بندگی کے اوپر لگانے کی جد و جہد کرنے والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی تمہیں اچھائی دے گا اور آخرت میں بھی تمہیں اچھائی دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ۔ ماں باپ نے
چھوڑ دیا، بادشاہ خلاف ہو گیا، قوم نے مجبور کر دیا، وہاں سے چھوڑ کے نکلنا پڑا، صرف آپ، اہلیہ اور بھتیجا 3 لوگ نکلے، لیکن ابراہیم علیہ السلام ختم ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام ناکام ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کا نام مٹ گیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو زمینیں بھی دیں، نسلیں بھی دیں، عزتیں بھی دیں، اور اللہ نے وہ رفتیں بھی دیں کہ آج بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام زندہ ہے، اور ان کا ذکر بلند ہے، اور ان کا شان اونچا ہو رہا ہے، 7ویں آسمان کے اوپر بیٹھے ہوئے، 7ویں آسمان کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آتیناہ فی الدنیا حسنہ، اللہ نے دنیا میں بھی ان کو اچھائی دی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم بھی کون ہیں؟ ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں نا۔ کس ملت کے پیروکار ہیں؟ وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ سچے موحد بننا اور اللہ کے لیے قربانی دینے والا بننا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی 2 چیزیں جو ہے نا شعار ہیں، ایک اللہ کی وحدانیت اور دوسرا اللہ کے لیے قربانی، ایک اللہ کی توحید اور دوسری اللہ کے لیے قربانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ 2 کام کیے ہیں اور کمال درجے کے کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی تحسین اور آفرین فرمائی، ابراہیم ان ھذا لہو البلاء المبین، تو نے تو کمال کر دیا، تو نے تو کمال کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے ہم پیروکار ہیں، تو ہمیں بھی دین کے لیے قربانی دینی ہے۔ اور قربانی لوگ تھوڑے سے پیسے نکال کے سمجھتے ہیں دین کے لیے، مسجد کے غلے میں ڈال دیا یا رسید کٹوا لی کسی مدرسے میں دے دیا، ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ بھرپور دینے کی ضرورت ہے۔ اصل چیز ہے کہ اپنا آپ دین کو دو، اپنا وقت دو، اپنی سوچ دو، اپنی محنت دو، اپنی فکر دو، اپنی توانائیاں دو، اپنی صلاحیتیں دین کو دو، دین کے لیے سوچو کہ اس دین کا تحفظ کرنا ہے، اس دین کو زندہ رکھنا ہے، اس دین کو دنیا میں قائم کرنا ہے، جو اس دین کے خلاف سازشیں ہیں ان سازشوں کو ناکام کرنا ہے۔ اس کے لیے جان بھی دینی پڑے گی، مال بھی دینا پڑے گا، اور شاید اس کے لیے وطن بھی چھوڑنا پڑے، اور چھوڑنا پڑے تو دین کے لیے چھوڑ دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں سب چھوڑ رہا ہوں، تمہیں بھی، تمہارا وطن بھی، اور تمہارا سب کچھ چھوڑ کے تمہارے منہ پہ مار کے جا رہا ہوں۔ عَسَىٰ اللَّهَ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور میں اللہ سے مانگ کے محروم نہیں رہوں گا۔ اور پھر اللہ سے جو مانگا ملا۔ بڑھاپے میں 80 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے اسماعیل دے دیا، اور 90 سال کی عمر میں بوڑھی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے اسحاق دے دیا، اور اسحاق دیا، اور ساتھ ہی پوتے کی بھی بشارت دے دی کہ اس کے پیچھے یعقوب بھی آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے پھر نوازا کہ نہیں نوازا؟ یہ اللہ کے وعدے ہیں، کس لیے بیان کیے ہیں؟ میرے اور آپ کے یقین کے لیے، کہ ہمیں اللہ کی باتوں پہ یقین آ جائے، اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے۔ اور پہلی جو امت تھی وہ اگر سنوری تھی تو یقین کے ساتھ سنوری تھی، اور اس دنیا سے انہوں نے دل اٹھایا تھا، اور آخر میں بھی یہ امت اگر سنورے گی تو یقین کے ساتھ سنورے گی، اور آخرت کی طلبگار بنے گی تو سنورے گی۔ اس لیے دین کی دعوت دینے کی ضرورت ہے، اور دعوت کی فکر لے کر یہ جو جماعت والے ساتھی آئے ہوئے ہیں، اور یہ جو تحریک ہے مرکز الاصلاح، اصلاح امت کی تحریک، اس کا یہی مقصد ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم پورے کے پورے مسلمان بن جائیں اور اللہ کے عبادت گزار بن جائیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ عبدہ و رسولہ، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ اللہ کے بندے بھی کامل تھے، اور اللہ کے رسول بھی وہ تھے جو سارے رسولوں کے امام تھے۔ تو اللہ کے رسول کے پیروکار بن کے اللہ کے بندے بن جائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے جو امام الانبیاء ہیں ان کے پیروکار بن جائیں، ان کے مقتدی بن جائیں۔ کسی نسبت کی ضرورت نہیں ہے، کسی نسبت کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے اونچی نسبت کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کی درگاہ سب سے اونچی درگاہ ہے، وہاں شیش جھکا دیں، اور سب سے اونچی نسبت محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے ساتھ رشتہ جوڑ لیں، کل قیامت کے دن ان سے جڑا ہوا رشتہ کام آئے گا، باقی سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔
اور اللہ کے بندے بن جائیں اور لوگوں کو اس راستے کی طرف بلانے والے بن جائیں. اپنی اصلاح, لوگوں کی اصلاح, اپنے اندر اللہ کی عبادت کا جذبہ پیدا کرنا کہ تیری خلوتیں عبادت والی ہوں, ذکر والی ہوں, فکر والی ہوں, اور تیری جلوت ایسی ہو کہ لوگوں کو دیکھ کے اللہ یاد آئے. ماشاءاللہ کیسی نورانی شکل ہے, ماشاءاللہ کیسا خوبصورت چہرہ ہے, ماشاءاللہ کیسا اچھا پڑوس ہے. تجھے دیکھ کے اللہ یاد آئے, تیرے ساتھ برتاؤ کر کے لوگوں کو شوق پیدا ہو کہ ایسا بننا چاہیے. تیرے بچوں کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ ایسے بچے ہونے چاہیے. ایسا مسلمان بن جا, اپنے عمل سے بھی دعوت دینے والا اور اپنی زبان سے بھی دعوت دینے والا. یہ اصل فکر ہے اس تحریک اصلاح کی. اس کے لیے یہ دوست آئے ہوئے ہیں. اس کے لیے یہاں مرکز بھی ہونا چاہیے, یہاں آپ کا اجتماع بھی ہونا چاہیے, یہاں آپ کی مشاورت بھی ہونی چاہیے, یہاں اس کے لیے جد و جہد بھی ہونی چاہیے, اور یہ عمل اور یہ حرکت زندہ رہے. یہ عمل اور یہ حرکت زندہ رہے. اس کے لیے علم سیکھنا ہے, علم کے بغیر کام نہیں, اور علم کے ساتھ عمل بھی سیکھنا ہے. عمل یقین جانیے کہ اگر آج یہاں عشاء کی نماز کے اندر یہاں کھڑے ہو کر ہم دیکھیں کہ صحیح سنت کے مطابق صف بندی ہوتی ہے, اور صحیح سنت کے مطابق ہمارا رکوع اور سجود اور ہمارا ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے, تو یہاں بہت سارا امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, علماء بیٹھے ہوئے ہیں, فضلاء بیٹھے ہوئے ہیں. یقین جانیے ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کا یہ ابھی تک کام صحیح نہیں ہوا. ہاتھ باندھنے کا طریقہ صحیح نہیں, رفع الیدین کرنے کا طریقہ صحیح نہیں, کھڑے ہونے کا طریقہ صحیح نہیں, رکوع کا طریقہ صحیح نہیں. عمل سیکھنے سے آتا ہے, عمل سیکھنے کی محنت نہیں ہے. سنتے ہیں کہ کرنا چاہیے, لیکن کرتے کیسے ہیں؟ جیسے کسی کو دیکھا, جیسے جی میں آیا, جیسے چاہا کر لیا. اور اگر کسی نے ٹوکا تو بگڑ جاتے ہیں. اللہ تو یہ نوکا ٹوکی لائی اور ویلے یہ مسیطے بڑھ جائیے تو کھلونے ہی نہیں دیں, رہنے نہیں دیں, مگر ہی پی جاتے ہو, اسی بڑھتے ہی نہیں مسیطے. یہ مزاج ہے ہمارا. نہیں, مومن کا آئینہ ہوتا ہے. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اگر وہ نشان دکھائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اسے توڑتے ہیں کہ نشان دور کرتے ہیں؟ نشان دور کرتے ہیں. مومن کا آئینہ ہوتا ہے. اس چیز کی محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ اگر ہمارے اندر عمل زندہ ہوگا, ہماری تربیت ہوگی, ہماری اصلاح ہوگی. سچی بات ہے, سونے کا عمل, جاگنے کا عمل, کھانے کا عمل, پہننے کا عمل, برتنے کا عمل, کاروبار کا عمل, یہ سارے عمل سیکھنے کے ہیں. یہ ہٹے ہوئے ہیں ہمارے لائن سے, ہٹے ہوئے ہیں ہمارے لائن سے. یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں. تو علم اور عمل کی تربیت اور نظم کی تربیت. آج کوئی مانتا نہیں کسی کی. جماعتیں, لیڈر سارے ہیں لیکن کارکن کوئی نہیں. لیڈر سارے ہیں, کارکن کوئی نہیں. اللہ کے نبی نے کہا تھا ایسا وقت آئے گا کہ امیر بہت زیادہ ہوں گے, ہر بندہ امیر ہے, ہر بندہ امیر ہے, لیکن کسی کے اندر دین کی سمجھ نہیں ہوگی کہ لے کے کیسے چلنا ہے. ساتھیوں, پڑھنے والے بڑے ہوں گے لیکن دین کی سمجھ رکھنے والے کوئی نہیں ہوں گے. امیر بڑے ہوں گے لیکن اللہ اکبر امین کوئی نہیں ہوگا. امیر ہیں, امین نہیں, امین نہیں. اپنے عہدے کا استعمال صحیح نہیں کرنا خیانت ہے, خیانت ہے, خیانت ہے. اس لیے تربیت کی ضرورت ہے. ہر شعبے میں تربیت کی ضرورت ہے اور بہت بڑی ضرورت ہے. تو اس چیز کے لیے یہ ساتھی آپ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, اور ماشاءاللہ 40 دن کے لیے ایک جماعت جو ہے وہ چل رہی ہے. اس کے ساتھ بھی کچھ ساتھی جو ہیں وہ شامل ہوں, ان کی دلجوئی کے لیے, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے, ان کی ہمت بڑھانے کے لیے. اور تسی کلے نہیں جے گے, اسی بھی تواڈے نال, تسی لوارس نہیں جائے گے, اسی بھی تواڈے نال. اس لیے اور کچھ سیکھنے کے لیے, کچھ سکھانے کے لیے. اور یقین جانیے اگر انسان اسی لیے نکل کھڑا ہو, کو دور آتے ہیں اللہ کے سامنے رو ہی لے. گھر میں تو رونا آتا ہی نہیں, گھر میں تو رونا آتا ہی نہیں. اس لیے پریشانیاں اتنی ہوتی ہیں کہ انسان ہر وقت فکر مند رہتا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر کسی وقت اللہ کے خوف سے انسان کی آنکھوں سے 2 قطرے آنسوؤں کے نکل جائیں, جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. اللہ کا خوف پیدا ہو جائے, اس لیے انسان نکلے کہ اللہ کے لیے رونا آ جائے, اور رو کر اس سے مانگنا آ جائے, اور نماز کے اندر توجہ آ جائے. نماز کے اندر ایسی توجہ آ جائے کہ جب انسان نماز پڑھے تو پھر
اللہ کے ساتھ رابطہ ہے، یہ پتہ ہو کہ میں اس سے بات کر رہا ہوں اور ادھر سے جواب آ رہا ہے، ادھر سے جواب آ رہا ہے، ایسی نماز آ جائے، اس کے لیے نکلیں، عمل سیکھنے کے لیے نکلیں، اس کے لیے ساتھی وقت بھی نکالیں اور یہاں نظم کو مرتب کریں، اس کو مضبوط کریں، اس کے لیے سارے جڑیں اور لوگوں کو بھی ساتھ جوڑیں، بغیر جو تنظیمی اختلاف ہے اس سے بالا تر ہو کر ہماری سب کی یہ ضرورت ہے، اپنی اصلاح، دوسروں کی اصلاح، خود بندگی کے اوپر لگنا، دوسروں کو بندگی کے اوپر لگانا، سب کی ضرورت ہے یہ، اپنی جماعتی تنظیموں کے ساتھ اور اپنے سارے جتنے مسلمان کلمہ گو ہیں ان سب کے مذاہب کے مسالک کے اختلافات کے باوجود انہیں کہیں کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، محمد الرسول اللہ کے سچے پیروکار، ان کے فرما بردار بن جائیں اور قرآن اور حدیث کو ماننے والے بن جائیں، ویسے جیسے صحابہ ماننے والے تھے، جیسے اہل بیت ماننے والے تھے، جیسے صحابہ اور اہل بیت ماننے والے تھے۔ وہ کیسے مانتے تھے؟ جب اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا تو پھر کبھی کسی نے کوئی ہیل و حجت کی نہیں، فوراً مان لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آ رہے تھے، وہ مسجد کے باہر ہی تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ، لوگ کھڑے ہوئے تھے، وہ وہیں بیٹھ گئے، راستے میں وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، فرمایا عبداللہ تم وہاں بیٹھے ہوئے، کہا آپ نے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ، میں تو سنتے ہی بیٹھ گیا۔ وہ تو ایسے مانتے تھے، اور ہم سنتے ہیں اور کہتے ہیں تو کول ہی رکھ بھائی، تینوں اج نویں وہی آئی ہے، تو کتوں سنیا؟ اسی تو اج تک سنے ہی نہیں سی، سن تو کسی نے دسے ہی نہیں سی، میں نے نہیں سنا، مجھے کسی نے نہیں بتایا، اس میں میرا قصور ہے، اس میں میری کمی ہے، اب جو بتا رہا ہے اس کا شکر ادا کرو۔ مجھے سچی بات ہے یاد آتا ہے، ایک دفعہ حج میں تھا، تو ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے نا حج میں جاتے ہیں تو عرفات میں شام کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور ہمارے بہت سارے لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر شام کا ٹائم ہو جائے تو آپ نے عرفات میں ہی شام کی نماز پڑھ لینی ہے، مزدلفے میں جا کے عشاء پڑھنی ہے اور شام یہیں پڑھ لینی ہے، جمع کرنا وہ صحیح نہیں سمجھتے۔ تو بہت سارے لوگ پڑھ رہے، ان کو بتایا کہ بھائی نہ پڑھو، جا کے عرفات میں نہیں پڑھنی نماز شام کی، عرفات سے جا کے مزدلفے میں پڑھنی ہے، دونوں اکٹھی کر کے پڑھنی ہے، یہ سنت ہے، اللہ کے رسول نے وہاں جا کے پڑھی ہے۔ اور کہتے ہیں ساڈے وڈیاں نے جڑا دسیا نا اسی وہ تے کرنا ہے، تو اپنا علم اپنے کول ہی رکھ۔ کچھ یمنی تھے، ان کو بتایا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، لیکن یہ نماز پڑھنی جگہ نہیں ہے، جگہ سنت ہے مزدلفے میں جا کے پڑھنا۔ کہتے ہیں ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، اسی وقت مان لیا اور وہاں جا کے پڑھ لی۔ مزاج بنا ہوا ہے، ہمارا مزاج یہ ہے کہ ماننا نہیں ہے، یہ صرف ان کا ہی نہیں ہے جن کو آپ کہتے ہیں یہ تقلید کرتے ہیں، میرا اور آپ کا بہت مزاج ہے کہ نہیں ماننا، نہ مولوی کی ماننی ہے، نہ امیر کی ماننی ہے، نہ سیکٹری کی ماننی ہے، نہ کسی اور کی ماننی ہے، نہیں ماننی، نہیں ماننی۔ بتایا تو یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی ماننی ہے، اور ہم ماننا ہی بھول گئے، کسی بڑے کو بڑا ہی نہیں سمجھتے، کسی کا احترام ہی نہیں کرتے۔ تو یہاں نظم قائم کریں، تربیت کریں، اپنی اصلاح کریں، عبادت کو زندہ کریں، گھروں میں زندہ کریں، ماحول میں زندہ کریں، ملک میں زندہ کریں، پوری دنیا میں زندہ کرنے کا عزم کریں، ارادہ کریں، کوشش کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ اس راستے میں قبول فرما لے۔ تو ان ساتھیوں کے ساتھ بھی وقت لگائیں، اور اس پروگرام کو منظم کرنے کے لیے بھی یہاں جو ہے نا آپ جد و جہد کریں، اور مشاورت میں شریک ہو کر اس پروگرام کو نا یہ جو اصلاح اور تزکیہ اور تربیت، علم سیکھنا، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی میں ملا دوں، غریبوں کی مدد کرنا، جو بے سہارا اور کمزور لوگ ہیں تلاش کر کے ان کی مدد کرنا، یتیموں کی کفالت، بیواؤں کی کفالت، اور جو بیچارے نادار ہیں، مسکین ہیں، ان کی مدد کرنا، اس کو اپنا حصہ بنائیں کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ کام کرنے کے ہیں، اس کے لیے یہ عمل ہے، یہ آپ پہلے بھی کر رہے ہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے اور دوسری تنظیمیں ہیں، یہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ، لیکن اس کے اندر روح پیدا کرنے کے لیے دعوت کا عمل ضروری ہے، اور دعوت کو مؤثر بنانے کے لیے تربیت ضروری ہے، اور تربیت کے لیے وقت لگانا، نکلنا، سیکھنا، صبر کرنا، تحمل پیدا کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر ساری زندگی جماعتی نظم کے اندر گزر جاتی ہے، لیکن کیا نام لیں، سچی بات ہے، پیٹ سے پردہ اٹھائیں گے تو کیا انسان شرمسار ہی ہوتا ہے۔ جو ہوتا ہے ووٹوں کے اندر اور انتخابات کے اندر اور عہدوں کے اندر، آپ کو پتہ ہی ہے، شرم آتی ہے۔ دینی جماعتوں میں یہ کام ہو کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ یہاں تو کسی آدمی کو جہاں کھڑا کر دیا جائے،
آج تو پہرے پہ ہے، آج تو یہاں ہے، آج تو محاذ پہ ہے، آج تو یہاں ممبر پہ ہے، آج تو یہاں بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرا کام تو ماننا ہے۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ جی آپ کا دوسرے نمبر پہ نام آئے گا، کہتا ہے میں نے آنا ہی نہیں۔ کیا تربیت ہے؟ تربیت کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ یہ چونکہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں، آپ میرے ہیں میں آپ کا ہوں، ہم ایک ہیں، مسلمان سارے کے سارے ایک ہیں۔ ہماری ضرورت ہے اصلاح کی ضرورت ہے۔ بیماریوں کے لیے تشخیص کر کے علاج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نا، جیسے جسمانی بیماریاں ہیں اسی طرح یہ روحانی اور قلبی بیماریاں ہیں، ان کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس دین کے کام کے لیے قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت۔